الحمدللہ تھوڑی آواز تیز کرتے ہیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وإمامنا ومرشدنا وهادينا وبشيرنا ونذيرنا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يرشدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا. کہو بے شک. ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا. زمین و آسماں تیرے ہے موجود و آدم تیرا. جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کریں یا رب،
تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا۔ یا رب تیرے کرم کا در فیض باز ہے، بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے۔ بیچارگی کے وقت تو ہی چارہ ساز ہے، بندہ نیاز مند ہے اور تو بے نیاز ہے۔ سب پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک، تھوڑی جگہ ہو تیز کری، تھوڑی جی اندر ہو۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین امت بہترین، باپردہ باحیا، محترمہ معززہ مکرمہ ماؤں بہنوں عزیزہ بیٹیوں، آج کا یہ روحانی اجتماع بسلسلہ شب برات آپ حضرات کے سامنے منعقد ہو رہا ہے۔ آپ حضرات نے قرآن مجید کی تلاوت بھی سنی، بیان بھی سنا۔ میں بھی آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں، اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ اس کو شب نجات بھی کہتے ہیں، شب برات بھی کہتے ہیں۔ میرے اللہ کی تقسیم ہے، رجب شعبان رمضان اکٹھے ہیں۔ رجب کو اللہ نے معراج والی رات عطا کر دی، شعبان کو اللہ نے برات والی رات عطا کر دی، اور رمضان کو لیلۃ القدر عطا کر دی۔ یہ رحمت والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے، بخشش کے سیزن والی یہ رات ہے۔ میرا اللہ لجپال ہے، وہ نگران ہے، نگہبان ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ سفر تھوڑا ہوگا لیکن منافع زیادہ ہوگا۔ کچھ دن اور کچھ راتیں، کچھ مہینے اللہ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ریزرو کر دیے ہیں کہ ان دنوں کے اندر میرے بندے میرے دروازے پر آئیں گے تو میں ان پر اپنی رحمتوں کے سارے دروازے کھول دوں گا۔ شب برات یہ بھاگنے والی رات نہیں ہے، یہ جاگنے والی رات ہے، فساد والی رات نہیں، اللہ کی یاد والی رات ہے۔ اس رات کے اندر اللہ گنہگاروں میں جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرتا ہے۔ شب برات کرنسی تبدیل کرانے والی رات ہے، کرنسی تبدیل کرانے والی رات ہے۔ مالک کی طرف سے آواز آتی ہے، میرا بندہ کھوٹے دے جاؤ اور کھرے مجھ سے آ کر لے جاؤ۔ رحمتوں کو لوٹنے والی یہ رات ہے،
اس رات کے اندر اللہ کی رحمت کا 300 دروازہ کھل جاتا ہے۔ ندامت کے آنسو بہانے والی رات ہے، سالانہ بجٹ والی رات ہے، سالانہ بجٹ کی یہ رات ہے، اور اس رات کے اندر مالک کی طرف سے آواز آتی ہے، میرا بندہ نیکی کا ایک قطرہ میرے دربار میں اخلاص کے ساتھ تو پیش کر دے، میں اس کے عوض اجر و ثواب کا سمندر لٹا دوں گا۔ پھر مالک کی طرف سے آواز آتی ہے، میرا بندہ شب برات میں نیکی کا ایک پھول میرے دربار میں اخلاص کے ساتھ تو پیش کر دے، میں اس کے عوض اجر و ثواب کا گلستان لٹا دوں گا۔ اس لیے کہ فرشتے اجر و ثواب پیمانوں کے ذریعے دیتے ہیں، فرشتے اجر و ثواب پیمانوں کے ذریعے دیتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو اجر و ثواب بہانوں کے ذریعے دیتے ہیں، کیونکہ اس رات کے اندر اللہ کی رحمت گناہگاروں پہ برسائی بھی جاتی ہے، لٹائی بھی جاتی ہے، بلکہ چھڑکائی بھی جاتی ہے۔ لہٰذا اس رات کو اس طرح گزارو جس طرح پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا ہے۔ اس رات کو تسبیح و تحلیل کے اندر، اس رات کو گزارو تسبیح و تحلیل کے اندر، رکوع اور سجود کے اندر، قعدہ اور قیام کے اندر، تلاوت قرآن کے اندر، ذکر رحمان کے اندر گزارنا تمہارا کام ہوگا، تمہارے بدن کو گناہوں سے نکھار دینا میرا کام ہوگا۔ کیوں؟ 2 روزہ زندگانی ہے، جو کرنا ہے ابھی کر لے۔ آواز نہیں آئی؟ 2 روزہ زندگانی ہے، جو کرنا ہے ابھی کر لے، یہ دنیا آنی جانی ہے، جو کرنا ہے ابھی کر لے، کہاں کے دوست اور بھائی ایک ایسی الفت دنیا، یہ سب آگ گھر پانی ہے، جو کرنا ہے۔ آواز نہیں آئی؟ جو کرنا ہے ابھی کر لے، یہ ڈھلتی چھاؤں ہے، یہ ڈھلتی چھاؤں ہے تیرا شباب اور تیری خوشحالی، یہ 2 دن کی جوانی ہے، جو کرنا ہے۔ یہ 2 دن کی جوانی ہے، جو کرنا ہے ابھی کر لے، گیا وقت جو تیرے ہاتھ سے وہ پھر نہ آئے گا، گیا وقت جو تیرے ہاتھ سے وہ پھر نہ آئے گا، زمانہ بہت باقی ہے، جو کرنا ہے ابھی کرنا کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے، اور اس رنگ میں مانگنا ہے کہ وہ ہم پسندیدہ بن جائیں، اس کے پیارے بن جائیں، قیامت والے دن اس کا حبیب ہمیں دیکھے تو ہمیں کہے کہ آ جاؤ مصافحہ کر لو، آ جاؤ میرے گلے لگ جاؤ، آ جاؤ میری کمبلی کے نیچے آ جاؤ، ٹھہر جاؤ، میں تمہارے لیے جام کوثر لاتا ہوں، ٹھہر جاؤ، میں تمہارے لیے جام کوثر لاتا ہوں۔ ہم اتنے پسندیدہ بن جائیں کہ محمد ہاتھ پکڑ کے خود جنت میں چھوڑ کر آئے۔ تھوڑی سی اونچی کر، بس تھوڑا تھوڑا، کیونکہ میں پہلی دفعہ آیا ہوں یہاں، تو
قادری مسجد میں میرا بیان رات 12 بجے شروع ہوتا ہے. وہ لوگ ٹیلی فون کر رہے ہیں کب بیان ہوگا کب بیان ہوگا. آج میں نے ٹائم پہلے ہی پکڑ لیا ہے. سبحان اللہ کا حوصلہ. شاہد صاحب تھوڑا سا آگے ہو جائے, تھوڑا سا آگے ہو جائے. پیچھے والے وہیں بیٹھ رہے ہیں, آپ شاہد صاحب آگے. توجہ میری طرف. حاجی صاحب آپ میری طرف دیکھیں, انشاءاللہ جب بیان ختم ہوگا جگہ نہیں ملے گی یہاں. سبحان اللہ کا حوصلہ. مجھے پتہ ہے نا, لہٰذا اس رات کو اللہ کے ذکر اور آخرت کے فکر کے اندر گزارو. یہ رات دعاؤں کی قبولیت والی رات ہے, محروم نہ رہنا. یہ دعاؤں کی قبولیت والی رات ہے. مالک فرماتی ہے میرا بندہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يرشدون. سارا سال گنہگار اس کو پکارتے ہیں, کھول دے دروازہ. سارا سال گنہگار اس کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں, کھول دے دروازہ. اس رات مالک خود دستک دیتا ہے کہ آجا میری رحمتوں کے دروازے کھل گئے ہیں. اور آج کی رات جس ماحول میں گزرے گی سارا سال اسی میں گزرے گا. آج کی رات جن اعمال میں گزارو گے سارا سال پھر رات انہی اعمال کے اندر گزرے گی. آواز نہیں آئی ذرا؟ اس لیے رب العالمین نے فرمایا میرا بندہ نبی کی طرف دیکھو کیا کر رہا ہے. اماں جی فرماتی ہیں طویل سجدہ فرمایا, لمبا طویل حضور نے سجدہ فرمایا. میں نے عرض کیا حضور خیر تو ہے. فرمایا عائشہ آدھی رات کے وقت ماں کو بچے یاد آتے ہیں, محمد کو امت یاد آ رہی ہے. اچھا چھپ کر نہ بیٹھیں. شاہد صاحب ذرا ادھر میرے سامنے آ جائیں, ذوالفقار صاحب کے پاس آ جائیں. شاہد ادھر آ جائیں. یہ جو پلر کے مجھے نظر نہیں نہ آ رہے, ذرا ادھر ہو جائے, تھوڑا سا ادھر ہو جائے. اپنے یار محمد ان کو قریب کرو ذرا, پلر سے ذرا ادھر, تاکہ مجھے بندے نظر آئے. سر حاضری لگانی میں نے کون کون آیا کون نہیں آیا. سبحان اللہ. تشریف رکھیں. یا اللہ آپ کہیں یا اللہ. جل جلالہ. واہ حاجی عظیم کیا کہنے تیرے. جل جلالہ وعز برہانہ. سبحان اللہ. اس رات کے اندر اللہ فرماتے ہیں مانگ مجھ سے. یا اللہ اگر ہم مانگنے کے لیے آئے رات کے 12 بجے تو سویا ہوا تو نہیں ہوگا, تو آرام تو نہیں کر رہا ہوگا, تو سویا ہوا تو نہیں ہوگا. جس کے دروازے پہ ہم گئے ہیں پتہ تو لے وہ سوتا بھی ہے یا نہیں سوتا. مخلوق اور خالق میں یہی تو فرق ہے, مخلوق سو جاتی ہے خالق نہیں سوتا. یا اللہ اگر تیرے گناہگار بندے تیرے دروازے پر آئیں اور آنے کے بعد یا اللہ تو انہیں اطلاع دے دے تو کس حال کے اندر ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فرمایا میرے دروازے پہ آنے والے مجھے
بھی نہیں آتی، مجھے نیند بھی نہیں آتی، یا اللہ کیوں میری طرح، یا اللہ کیوں نیند نہیں آتی، کیوں تمہیں اونگ نہیں فرمایا اونگ آ جائے تو زمین و آسمان کی ٹکر ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ میں تیرا کلیم ہوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ مخلوق کا انتظام و انصرام میرے حوالے کر دے۔ اللہ نے فرمایا ضد نہ کر، ضد نہ کر، یا اللہ نہیں۔ مالک نے فرمایا میرے کلیم 2 بوتلیں پانی کی بھر کر کھڑے ہو جاؤ، رات بھر صبح فیصلہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ پانی کی 2 بوتلیں بھر لیں، کھڑے ہیں، رات کے 11 12 کا ٹائم ہوا، 1 کا ہوا، 1:30 کا ہوا، اونگ آ گئی، بوتل گر گئی، فوراً اٹھائی، ہاتھ پہ رکھ۔ مالک نے فرمایا میرے کلیم فیصلہ ہو گیا۔ یا اللہ کیا فیصلہ ہوا؟ فرمایا 1 رات کے اندر تو 1 بوتل کی حفاظت نہیں کر سکا، میری مخلوق کی کیا حفاظت کرے گا؟ دائیں بائیں نہیں دیکھنا، میری طرف دیکھنا۔ میں سوتا بھی نہیں ہوں، مجھے اونگ بھی نہیں آتی۔ کیوں؟ فرمایا اگر میں سو جاتا غریبوں کی پکار کون سنتا؟ رانا صاحب غریبوں کی پکار کون سنتا؟ غریبوں کی آہیں کون سنتا؟ غریبوں کی فریادیں کون سنتا؟ ان کی دعائیں کون سنتا؟ سیاکار و بدکار کی دعائیں کون سنتا؟ میں نہیں سوتا کیوں؟ اس لیے رب العالمین نے فرمایا میں ہر وقت جاگتا رہتا ہوں، میں ہر وقت جاگتا رہتا ہوں۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا میری سمدیت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، میری ربوبیت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ یا اللہ تو کیوں نہ سوتا؟ مالک فرماتے ہیں ساری دنیا کے دفتر جو ہیں وہ چھٹی کرتے ہیں، سرکاری دفتروں میں چھٹی ہوتی ہے، صبح کھلتے ہیں شام کو بند ہو جاتے ہیں۔ دیکھ لو وابڈا کا دفتر ہے، واسا کا دفتر ہے، FDA کا دفتر ہے، صبح کھلتا ہے شام کو بند ہو جاتا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں میرا بندہ DSP کا دفتر صبح کھلتا ہے شام کو بند ہو جاتا ہے، DC کا دفتر صبح کو کھلتا ہے شام کو بند ہو جاتا ہے، وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کا دفتر صبح کھلتا ہے شام کو بند ہو جاتا ہے، صدر کا دروازہ صبح کھلتا ہے شام کو بند ہو جاتا ہے۔ میری ربوبیت کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، میری الوہیت کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، میں ہر گھڑی جاگ رہا ہوں۔ کیوں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ تم نے منہ موڑا ہے، میں نے تو منہ نہیں موڑا، تم غافل ہوئے میں تو تم سے غافل نہیں ہوا، تم بھولے ہو میں تو تمہیں نہیں بھولا، تم فرمایا دور ہو چکے ہو میں تو تم سے دور نہیں ہوں، میں تو انتظار کر رہا ہوں، تمہارے آنے کے اندر دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے کے اندر کوئی دیر نہیں ہے۔ اور مانگتے ہوئے پتہ کیا کہنا ہے؟ نہیں نہ میں سونی نہ گن پلے، توجہ سے سن لینا، نہ میں سونی نہ گن پلے تے میں سائنو کیویں مناواں، چارے پلے کچڑا لتھڑے میں کیڑا پلہ مل مل دھواں، صابن
تھوڑا میل گھنیری میں بے پتن تے رواں یار فریدا کچھ وسنا چلدا تے میں انجواں دے ہار پرواں کچھ نہیں کہنا میں نمبردار ہوں میں سردار ہوں میں چودھری ہوں میں ایم این اے ہوں میں ایم پی ہوں کچھ نہیں کہنا بس یہ کہنا ہے نہ میں سونی نہ گن پلے بس جب یہ کہو گے تو پھر اس کو ترس آ جائے گا سبحان اللہ اس کو عاجزی بڑی پسند ہے آغوش رحمت میں آ جا کیونکہ میں بڑا سخی ہوں میں داتا ہوں میں کار ساز ہوں میرے دروازے پر آ جا کیونکہ یہ رات جو تمہیں میں نے نصیب کی ہے اللہ کہتے ہیں کتنے مر گئے پچھلے سال آج نظر ہی نہیں آ رہے یہ رات جو میں نے تمہیں عطا کی ہے تمہیں علم ہی نہیں ہے یہ رات کیسی ہے یہ وہ رات ہے جس رات مسجد نبوی صحابہ سے بھر جاتی تھی اور بیان کون کرتا ہوگا کون ہے بلند آواز سے حاجی صاحب نے ترجمہ صحیح کیا کون دو جہانوں کے بادشاہ سبحان اللہ کہو سننے والے کون ہیں دو جہانوں سے سب سے افضل آواز نہیں آئی بیان کرنے والا دو جہانوں کا سردار انبیاء کا دلہا صاحب لولاک صاحب قرآن صحابہ سامنے بیٹھے ہیں حضور اس رات بیان کر رہے ہیں مسجد بھر گئی ہے پھر اگلا جملہ کہتا ہوں اس رات حضور اللہ کے حضور آتے تھے ابو بکر و عمر عثمان و علی طلحہ اللہ کے حضور آتے ہیں اور آج کل آتش بازی کے دروازے پہ جا رہے ہیں اوپر سے رحمتیں آ رہی نیچے سے آگ چھوڑ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں تیری رحمت کی کوئی ضرورت نہیں اللہ کی قسم اگر یہ لوگ نہ ہوں تو عذاب آ جائے اگر آپ لوگ نہ ہوں خدا کے خوف کی وجہ سے آنے والے تو قہر و غضب اور خدا کا قہر اتر آیا ہے یہ تو کچھ لوگوں کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی بچے ہوئے ہیں ایک اللہ والا ملتان سے گزرا دوسرے اللہ والے سے کہا نکلو 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 کیوں یہاں تقریباً 1,00,000 آدمی بدکاری کر رہا ہے دوسرے اللہ والے نے مراقبہ کیا اس نے کہا نہیں جانا کیوں اگر 1,00,000 بدکاری کر رہا ہے تو 1,25,000 اللہ کا ولی سر سجدے میں رکھ کے دعا کر رہا ہے اگر یہ چند بندے نہ ہوں اس مسجد میں اس مسجد میں ادھر ادھر آپ کو کوئی لالچ کوئی طمع اللہ کی رضا کے لیے آپ آئیں یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے یہاں کوئی سیاسی مجلس نہیں ہے اللہ کو منانے کے لیے آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں اس رات میرے آقا بیان کر رہے ہیں اور صحابہ سن رہے ہیں بیان کرنے والا بھی اعلیٰ ہے سننے والے بھی جگہ بھی بڑی اعلیٰ ہے مسجد نبوی آواز نہیں آئی ذرا اور حضور کیا بیان فرما رہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم میرا اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے خدا تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے اچھا حاجی ایوب صاحب ذرا میں تھوڑا سا نقشہ کھینچ لوں شاہد بھائی کیا نقشہ ہے حضور بیان کر رہے ہیں صحابہ سامنے میرے ساتھ مسجد نبوی میں چلو 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 سبحان اللہ کہو ذرا تصورات میں چلو
منبر رسول ہے، حضور بیان کر رہے ہیں، سننے والے صحابہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ مسجد نبوی یہ تو بتا سما وہ کیسا پیارا ہوگا، مسجد نبوی یہ تو بتا سما وہ کیسا پیارا ہوگا، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد صحاب کا حلقہ ہوگا۔ میں اللہ اور اس کے رسول صحابہ کا ذکر کرتا ہوں، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ ابھی میں آیا نہیں بیان کرنے کے لیے، حاجی صاحب نے 5000 کا نوٹ میری جیب میں پہلے ہی ڈال دیا ہے، سبحان اللہ، گھبرانا نہیں، سبحان اللہ کہو سر۔ اس نے کہا یہ آپ کا انعام ہے، سبحان اللہ کہو ذرا۔ مسجد نبوی جیب میں ڈال لوں نا پھر اندھیرا ہو جائے گا ذیشان۔ مسجد نبوی یہ تو بتا سما وہ کیسا پیارا ہوگا، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد صحاب کا حلقہ ہوگا۔ کہو گے تو میں آگے چلوں گا نا۔ بزم نبوت میں ذوالفقار بیٹھا یا چلا گیا؟ بیٹھے ماشاءاللہ ذیشان۔ بزم نبوت میں صدیق بھی، فاروق بھی، عثمان و علی بھی، چاروں یار ستارے ہوں گے، بیچ میں چاند چمکتا ہوگا۔ عمر صاحب آپ کا ڈیکس بھی قبول ہو گیا ہے، یہ عمر نے بنا کے دیا ہے کہ میرے ماں باپ کو اس کا ثواب پہنچا دو، سبحان اللہ کہو ذرا۔ مسجد نبوی، میں مسجد سے پوچھ رہا ہوں، تو نے اپنے دروازے پر، حاجی ایوب صاحب مسجد نبوی، تو نے اپنے دروازے پر وہ بچے بھی دیکھے ہوں گے جن بچوں نے اکثر پیار سے آپ کا دامن تھاما ہوگا۔ حضور بیان کر رہے ہیں، مسجد بھری ہوئی ہے، حضور مسجد میں جا رہے ہیں، امتی آتش بازی کے دروازے پہ جا رہے ہیں۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ اس رات رویا کرو گناہوں، آنسوؤں والے پانی کے ساتھ گناہوں کو دھویا کرو۔ کیوں؟ اس کی رحمت، پھر میں جملہ کہنا، اس کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، بہانے تلاش کر رہے ہیں۔ تنویر بھائی آ گئے آپ؟ پھر اس کو سنو، اس کی رحمت اللہ کی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ہاں؟ فیصل، تو جمعے پہ نظر ہی نہیں آتا ہے، میں ہمیں ہجرت کر کے تھے آگے۔ فیصل صاحب، فیصل مسجد اسلام آباد میں ہے، حاجی شاہد بھی ڈنڈی مارتا ہے کبھی کبھی، سبحان اللہ کہو ذرا۔ اس کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، بہانے تلاش کر رہی ہے۔ میں بخشنا جو ہے نا، وہ اپنے جو ہے نا، اس کے حبیب کے غلام جو ہوئے نا، وہ صحابہ کا نام لیتے ہیں، اہل بیت کا نام لیتے ہیں، بخشنا تو ہے نا، اس لیے میں بہانے تلاش کرتا ہوں۔ رحمت کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا، کر سکتا کوئی؟ فرمایا میں بہانے تلاش کرتا ہوں۔ یا اللہ کیا بہانہ ہے؟ پڑھو نا ذرا۔ ایک آدمی گزر رہا ہے،
ایک آدمی گزر رہا ہے، راستے کے اندر ایک چھڑی پڑی ہوئی ہے، لکڑی جس کے اوپر کانٹے لگے ہوئے ہیں، اس نے ایک طرف کر دیا۔ نیت کیا ہے؟ کسی مسلمان کے چوٹ نہ لگ جائے، پاؤں کے اندر کانٹا نہ لگ جائے۔ مالک نے فرمایا فرشتوں، مجھے اس بندے کا عمل اتنا پسند آ گیا ہے، آج میں نے اس کی بخشش کا فیصلہ کر دیا ہے۔ یہ تو میں اور آپ ہیں نا، کھاتے کھول کے بہ جاندے ہو، وہ نہیں کھولتا۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، برکت کے لیے سنا دیتا ہوں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ آجا میرا بندہ آجا۔ بہانے کا ایک اور واقعہ سن لو۔ 40 سال گزر گئے، یا صنم، تسبیح ہاتھ میں ہے، یا صنم یا صنم، پتھر کو پکار رہا ہے، یا صنم یا صنم۔ 40 سال گزر گئے اسی حالت کے اندر، یا صنم یا صنم۔ وہ گونگا ہے، بہرا ہے، آواز ہی نہیں آ رہی ہے۔ یا صنم، زبان نے غوطہ کھایا، اونگ آ گئی، زبان سے نکلا یا صمد۔ آپ بھی کہہ لیں یا صمد، پھر کہو یا صمد۔ زبان نے غوطہ کھایا، اونگ آئی، اور اونگ کے اندر ہی کہنے لگا یا صمد۔ اللہ نے فرمایا لبیک یا عبدی، میرے بندے میرے ساتھ کیا کام ہے؟ کیا لوڑ ہے، کیا تھوڑ ہے، کیا ہے مجھے بتا۔ لبیک یا عبدی، ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ وہ کہتا ہے لبیک یا عبدی، میرے بندے بتا کیا کام ہے، کیا تیری درخواست ہے، کیا تیری عرضی ہے، کیا تیری ٹینشن ہے، کیا تیرا پرابلم ہے، کیوں تو پریشان ہے؟ لبیک یا۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ، وہ بھول کر کے بیٹھا ہے، تو نے جواب دے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں بھی جواب نہ دیتا، صنم اور صمد میں فرق کیا رہ جاتا۔ اور اگلا جملہ سنو ذوالفقار صاحب، صنم کو ہوش میں بلاؤ۔ حاجی عظیم، صنم کو ہوش میں بلاؤ، جواب نہیں دیتا۔ صمد کو بھول کر بلاؤ، تب بھی جواب دیتا ہے۔ اوے چھوٹے ادھر آ، ادھر آ، کیا نام ہے تیرا؟ کہتا ہے میرا نام محمد احمد ہے۔ سبحان اللہ کہو ذرا۔ یہ ہمارے ملک شاہ صاحب کا بھانجا ہے محمد احمد۔ میں پھر ایک جملہ کہتا ہوں، جس کی 2 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، 4 ہو گئی ہیں، نرینہ اولاد نہیں ہو رہی، میاں بیوی نیت کریں کہ یا اللہ ہمیں بیٹا عطا کر، ہم اس کا نام محمد احمد رکھیں گے، اللہ اس نام کی برکت سے بیٹا عطا کر دیتے ہیں۔ حضور کے نام میں بڑی برکتیں ہیں، میرے یہ موضوع نہیں ہے۔ محشر میں، چلو حاجی عظیم صاحب کو ایک شعر سنا دیتا ہوں۔ محشر میں گناہ گاروں کے لیے دامن کا سہارا کافی ہے، محشر میں گناہ گاروں کے لیے دامن کا سہارا کافی ہے، دامن تو بڑی شے ہے، مجھ کو تو نام تمہارا کافی ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بولو، آج تھوڑی سی نیند قربان کر دو۔ میں بھی اگر رات کسی کو دیتا نا، میرا 1 ماہ کا خرچہ نکل جاتا۔ سبحان اللہ۔ لیکن میں دیتا نہیں ہوں نا،
آپ بھی بے وفائی کرتے ہیں، لیٹ آتے ہیں، پھر بس شکوہ نہیں کرتا، سبحان اللہ کہو سکتا۔ اس نے کہا یا صنم، پھر آواز آئی یا صمد، لبیک یا۔ صنم کو بے ہوشی میں، صنم کو ہوش کے اندر پکارو تب بھی جواب نہیں دیتا، صمد کو بے ہوشی میں پکارو تب بھی جواب دیتا ہے۔ جامعہ صفیہ تعلیم القرآن میں آنے والوں، اگلا جملہ کہتا ہوں، یا اللہ کیوں جواب دیا؟ فرمایا وہ ابدیت سے نکل گیا تھا، میں تو ربوبیت سے نہیں نکلا تھا۔ وہ بندہ بندہ نہ رہا، میں تو اس کا رب تھا، میں تو اس کا رب تھا، اس لیے میں نے اس کا جواب دے دیا۔ مالک کائنات فرماتے ہیں زمین کے برابر تو گناہ لے کر آ، یہاں سے شروع کرو، آسمان کو چھونے لگے تیرے گناہ، زمین سے شروع ہو آسمان کو چھونے لگے تیرے گناہ، بس ایک دفعہ مجھے کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اگر آنسو کا قطرہ نکل آئے تو ٹھیک ہے، اگر وہ آنکھ کے اندر ہی رہا تب بھی میں تیری خطائیں معاف کر دوں گا۔ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ مالک فرماتے ہیں میرے دروازے پہ آ، کیا کر گیا؟ گناہ لے کر آ، پھر شرمندہ ہو کے آ، سر جھکا کے آ، آنسو بہا کے آ، ہاتھوں کو پھیلا کے آ، پھر سر سجدے میں ڈال۔ ابھی سر تو اٹھائے گا نہیں، میں اس سے پہلے دگنی رحمت لے کر معاف کر دوں گا۔ کیوں؟ سنو ذرا، سرور و نور و وجد و حال ہو جائے گا سب پیدا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ نئے آدمیوں کو تو پتہ نہیں، میرا پرانے آدمیوں کو پتہ ہے کہ 1.5 گھنٹے کے بعد میرا گلا کھلتا ہے۔ نئے آدمیوں کی بات نہیں کرتا، پرانے آدمیوں سے کہتا ہوں، ان کو تو پتہ ہے۔ نئے کو میں بتا رہا ہوں کہ 1.5 گھنٹے کے بعد گلا، 1.5 گھنٹے کے بعد تقریر شروع ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پریشان ہو گئے بیچارے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مالک کائنات فرماتے ہیں سرور و نور و، حاجی اسلم صاحب، سرور و نور و وجد و حال ہو جائے گا سب پیدا، مگر لازم ہے کہ پہلے ہو تیرے دل میں طلب پیدا۔ نہ گھبرا کفر کی ظلمت سے، نہ گھبرا کفر کی ظلمت سے، اے نور کے طالب، وہی پیدا کرے گا دن بھی کی ہے جس نے شب پیدا۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ ایک دفعہ ایڈوانس کہو سبحان اللہ۔ بڑی عجیب حدیث آ رہی ہے، سنو اور ایمان تازہ کرو۔ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جو خود رب العالمین بولتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ ایک بالشت میری طرف آ، ایک بالشت، تو ایک بالشت میری طرف آ، میں ایک ہاتھ
تیری طرف آؤں گا، تو ایک ہاتھ میری طرف آئے گا، میں ایک گز تیری طرف آؤں گا، تو چل کے آ، میری رحمتیں دوڑ کر آئیں گے، تو خالی ہاتھ آ، میں رحمتوں کا دریا لے کر آتا ہوں، تو سجدہ کر میں قبول کروں گا، تو دعا کر میں سنوں گا، تو میرا بن میں تیرا بنتا ہوں، تو منہ کالا لے کر آ، میں روشن کر دوں گا، تو روئے گا آنسوؤں کو قبول کر لوں گا، تو توبہ کرے گا میں پاک کر دوں گا، تو میرا بن میں تیرا بنتا ہوں، تو بھی آ میں بھی آتا ہوں، تو گناہ لے کر آ، میں رحمتوں کی ادائیں لے کر آ رہا ہوں۔ رمضان حاضر ہو جا ذرا، صحیح ہو کے بیٹھ، رمضان وجد میں گیا ہوا ہے۔ مالک فرماتے ہیں میرے دروازے پر آ۔ حضور اس رات جنت البقیع چلے گئے اماں جی کو چھوڑ کر۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں حضور میرے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، اچانک میں نے دیکھا بستر خالی ہے، میں بھی پیچھے دوڑی، شاید کسی اور کے پاس چلے گئے۔ جب میں نے پیچھا کیا تو میں نے دیکھا جنت البقیع میں حضور دعا کر رہے ہیں، یا اللہ اس میں سونے والوں کے گناہوں کو نہ دیکھنا، اپنی اداؤں کی طرف اور عطاؤں کی طرف دیکھنا۔ میں دوڑ کر میں اپنے بستر پر آئی، سانس چڑھا ہوا ہے، حضور نے فرمایا عائشہ خیر تو ہے، خیر تو ہے۔ میں نے عرض کیا حضور دل میں کوئی خیال آ گیا تھا، میرے دل میں کوئی خیال تھا، جب میں نے آپ کا حال دیکھا میرا خیال اور تھا، آپ کو اور حال میں نے دیکھا۔ حضور نے فرمایا عائشہ میں ظلم کرنے والا نہیں ہوں، میں زیادتی کرنے والا نہیں ہوں۔ ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے، انہوں نے آ کر اطلاع دی ہے یا رسول اللہ یہ رات وہ ہے جو اللہ بنی کلب کے بکریوں کی بالوں کی مقدار بندوں کو بخش دیتے ہیں۔ میں نے کہا رات کے وقت باپ کو بچے یاد آتے ہیں، محمد کو امت یاد آ رہی ہے۔ تیرے کرم سے اے کریم، پڑھو اگلا، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے نہیں ملی، میری ہی جھولی تنگ ہے تیرے یہاں، سارے بولو تیرے یہاں، پھر کہو تو اگلی بات سمجھ جائے کہ تیرے یہاں اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ پھر میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، توجہ کریں ذرا، لوگ بیٹھ جائیں کھلے میدان کے اندر، یا اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے، یا اللہ مجھے پورا فیصلہ آباد دے دے، لاہور دے دے، کراچی دے دے، ایبٹ آباد دے دے، مجھے پورا ملک دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں مانگنے والے جن و انس ہیں، انسان ہیں، جو بھی ہیں، ان کی آرزو کے مطابق میں عطا کرتا چلا جاؤں، سب کو ان کی خواہش کے مطابق دے دو، میرے خزانے میں مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں آتی۔ کبھی اللہ نے کہا ہے کہ میرے پاس آنکھوں کا خزانہ ختم ہو گیا، گردوں کا خزانہ، تمہارے پاس 2 گردے ہیں اس کے پاس خزانہ ہے، تمہارے پاس 2 آنکھیں ہیں اس کے پاس آنکھوں کا خزانہ ہے۔ وہ کہتا میرا خزانہ ختم نہیں ہوتا، اس لیے رب العالمین نے فرمایا میں نے کچھ راتیں آپ کو عطا کر دی ہیں، ان راتوں کو آ کر بیٹھ کر اللہ سے مانگ لیا کرو، اللہ کے خزانوں کو لوٹ لیا کرو۔ اماں جی فرماتی ہیں جب میں نے حضور کو اس حال میں دیکھا میں حضور کے قریب ہو گئی، نہیں میں خوش نصیب ہو گئی۔ آواز نہیں آئی ذرا؟ جب میں دوڑی مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے، میں خوش نصیب ہو گئی۔ جو میں نے دیکھا میری حالت عجیب ہو گئی۔
پھر میں محمد کے قریب ہو گئے، لوگوں میں نے رحمت کا فوارہ دیکھا، عجیب نظارہ دیکھا، اپنا پیارا محمد دیکھا۔ اس رات عبادت کیا کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ساری رات عبادت کرو، جتنی اللہ توفیق عطا کرے۔ میں نے عشاء کے نماز کے بعد بھی بتایا تھا، جن کی فرض نمازیں رہ گئیں وہ پوری کرو۔ پتہ ہی نہیں کتنی نمازیں رہ گئیں، یا اللہ جو میری عشاء کی نماز رہ گئی وہ میں پوری کروں۔ مجھے پتہ نہیں یا اللہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں عصر کی پڑھ رہا ہوں، میں مغرب کی پڑھ رہا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں میری نمازیں کتنی رہ چکی ہیں۔ بس یہ سمجھ میں پہلی نماز مغرب کی ادا کر رہا ہوں، عشاء کی ادا کر رہا ہوں، نفلوں سے زیادہ فرض نماز جو ہے ان کی ادائیگی کے لیے فکر مند ہو جاؤ۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا، جب بچہ روتا ہے ماں کے دودھ میں جوش پیدا ہوتا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ دودھ ابلنے لگتا ہے، دودھ قریب آ جاتا ہے۔ پھر اگلی کی بات سنو، فرمایا جب بچہ روتا ہے دودھ میں بے قراری آ جاتی ہے، جب گنہگار روتا ہے اللہ کی رحمت میں بے قراری آ جاتی ہے۔ بچہ روتا ہے تو دودھ ابلنے لگتا ہے۔ پھر جملہ کہتے ہیں، بچہ روئے ماں کا دودھ اترتا ہے، گنہگار روئے اس کی رحمت اترتی ہے۔ روتے ہوئے بچے کو ماں سینے سے لگا لیتی ہے، روتے ہوئے گنہگاروں کو اللہ کی رحمت سینے سے لگا لیتی ہے۔ اس لیے مالک کائنات نے فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هو الغفور الرحیم۔ حضور نے جبریل کو دیکھا، ہاتھ میں پیالہ ہے، اشفی۔ حاجی عظیم حضور نے فرمایا اشفی، اس میں کیا ہے؟ پیالہ تیرے ہاتھ میں ہے، اس میں کیا ہے؟ جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس میں آپ کی امت کے آنسو ہیں۔ آواز نہیں آئی؟ گنہگاروں سے آکار، خوف خدا کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو نکلے ہیں، وہ اس پیالے کے اندر موجود ہے۔ یا رسول اللہ ان آنسوؤں کی قوت طاقت بتاؤں؟ میری طرف دیکھو، آنسو ہے تو پانی ہے نا، اس کی قوت بتاؤں، اس کی طاقت بتا دوں؟ بتاؤ جبریل۔ یا رسول اللہ یہ پیالہ اگر جہنم میں ڈال دیا جائے ساری جہنم کی آگ بجھ جائے گی، اس میں اتنی ہی قوت ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ اس لیے تو میں کہتا ہوں بھائی کچھ کر لو، کچھ کر لو۔ آشیانہ شاخ گل پہ کب تیری میراث ہے، بس غنیمت جان لے جتنا بسیرا ہو گیا، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، بار بار نہیں آنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف خدا کی وجہ سے رو رہے ہیں، میری طرف دیکھیں، آنسو کا قطرہ نکلا، ادھر بھی مل لیا، ادھر بھی مل لیا، سینے پہ بھی مل لیا۔ ساتھی کہنے لگے ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟
یہ زمزم تو نہیں ہے. اور زمزم سے لوگ منہ دھوتے ہیں، آنکھوں پہ لگاتے ہیں، سینے پہ لگاتے ہیں. یہ زمزم تو نہیں ہے، یہ تیری آنکھوں سے نکلنے والا پانی ہے. ابو ہریرہ کہنے لگے لوگوں میں نے اپنے آقا اپنے مرشد دو جہان کے سردار سے سنا ہے، خوف خدا کی وجہ سے نکلے ہوئے آنسو جسم کے جس جس حصے پہ لگ جائیں گے جہنم کی آگ تو درکنار اللہ دھواں بھی حرام کر دیتا ہے. شاہ صاحب آ رہے ہیں مجھے، ملک صاحب کا دل ہل جاتا ہے کبھی کبھی. سبحان اللہ کہو ذرا، پھر کہہ دو سبحان اللہ. بس زیادہ ٹائم نہیں، باقی میرے 80 منٹ رہ گئے. تنویر بڑا پریشان ہے. توجہ میری طرف رہے، ذرا کہو سبحان اللہ. حاجی ایوب صاحب ہمارے بڑے مہربان ہیں ماشاءاللہ، پمپ لگوا کے دیا ہے مسجد کو. سبحان اللہ کہو. یہ سارا پانی، وہ پمپ کا پانی سارا مسجد پہ لگا ہے. سبحان اللہ کہو ذرا. یہ سارے دیوانے. توجہ، ساری رات حضور کھڑے ہیں. ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اب پتہ کیا کہا؟ ساری رات یا اللہ عذاب کر، تیرے بندے ہیں، تمہیں کون پوچھنے والا ہے. ان کو معاف کر دے، تیرے بندے ہیں، تمہیں کون پوچھنے والا ہے، چھوڑا کیوں؟ وہ اللہ ہے نا. پھر میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، دل پہ نوٹ کرو. آپ کا 1 ارب گناہ ہے، خرب ارب بھی نہیں. آپ کا گناہ خربوں تک پہنچ گئے، خربوں تک. اللہ فرماتے ہیں کسی نیکی کی وجہ سے میں نے معاف کر دیا ہے، کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں ہے. اور جس کو پکڑ لے کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیوں پکڑا ہے؟ ایک گناہ میں پکڑ لے، چھوڑنے پر آئے تو خربوں گناہ چھوڑ دے، پکڑ لے تو ایک گناہ پہ پکڑ. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میری طرف، میں نے اپنا شوہر دیکھا، میں نے اپنا جوہر دیکھا، میں نے اپنا گوہر دیکھا. 3 مرتبہ دیکھا. اماں جان کیا دیکھا؟ فرمایا شب برات میں 3 مرتبہ بیدار ہوئی. میں نے حضور کی طرف دیکھا، نہ مدنی کے آنسو ختم ہوئے، نہ حضور کا قیام ختم ہوا، نہ حضور کی تلاوت ختم ہوئی، نہ محمد کا رونا ختم ہوا. رات ختم ہو گئی، محمد کی دعا ختم نہ ہوئی. اپنی طرف دیکھو ذرا، کتنا کچھ اس نے عطا کیا ہے. جس راستے پہ انسان چلتا ہے اس راستے کے تو ذرات بھی نظر آتے ہیں. جس راستے پہ نہیں چلتا پہاڑ بھی نظر نہیں آتے. انسان درخت نہیں کہ کھڑا رہے، انسان پتھر نہیں کہ پڑا رہے. انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اسے چاہیے کہ یاد خدا میں لگا رہے. آواز نہیں آئی؟ کیوں؟ آسمان سجتا ہے ستاروں کے ساتھ، زمین سجتی ہے اس کے پیاروں کے ساتھ. بندہ وہی ہے جو بندگی کرتا ہے، جو بندگی نہیں کرتا وہ بندہ نہیں ہے، وہ گندا ہے، سراسر جھوٹ اور فریب کا پلندہ ہے. اقبال بھی اسی مقام پہ کہتے ہیں، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے اور تو نہیں جہاں کے لیے. تو میرے لیے ہے، سب تیرے لیے ہے. آواز نہیں آئی؟ قاری معاویہ صاحب پیچھے بٹھا دو، اب وہ گراج میں بٹھاؤ جو آتا ہے. توجہ میری طرف. مالک فرماتے ہیں میرا بندہ آسمانوں کی بنائیاں تیرے لیے،
زمین کی رانائیاں تیرے لیے، سمندر کی گہرائیاں تیرے لیے، فلک پہ چمکتے ہوئے ستارے تیرے لیے، ہوائیں تیرے لیے۔ 1 منٹ اللہ ہوا بند کر دے 8 ارب آدمی کا جنازہ اٹھ جائے گا۔ 1 منٹ ہوا بند کرے نا 8 ارب آدمی قبرستان میں پہنچ جائے گا۔ پھر سنو، پیچھے گراج میں بیٹھتے جاؤ، آواز آ رہی ہے میری، پیچھے بیٹھ جائے۔ آسمانوں کی پناہیاں تیرے لیے، زمین کی رانائیاں تیرے لیے، سمندر کی گہرائیاں تیرے لیے، مرغزار تیرے لیے، فلک پہ چمکتے ہوئے ستارے تیرے لیے، ہوائیں تیرے لیے، فضائیں تیرے لیے۔ یہ وسیع و عریض کائنات میں نے انسان کے لیے بنائی ہے، اور انسان کو اپنی میں نے یاد کے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میرے ذوق کے مطابق سبحان اللہ کہو ذرا۔ میں اپنے دورے کی تفصیلات نہیں بتاتا کہ میں 3 ماہ سے کہاں کہاں گیا ہوں، کدھر جا رہا ہوں، رات میں کہاں تھا۔ 2 جگہ تھا رات، پہلے جڑا والے گیا ہوں، پھر پنوا گیا ہوں۔ توجہ میری طرف ذرا۔ اس لیے مالک فرماتے میں نے تمہیں اپنی یاد کے لیے پیدا کیا۔ میں اس لیے تو کہتا ہوں جامعہ صفیہ تعلیم القرآن جلال مسجد میں آنے والوں، عبادت کر کر کے اپنے بدن کو تھکایا کرو، راتوں کو اٹھ کر ان آنکھوں کو نیند سے ترسایا کرو۔ جو بدن عبادت کرتے ہوئے تھک جائے گا، قبر میں میٹھی نیند سلا دیا جائے گا۔ جو آنکھیں آج اللہ کی یاد کے لیے نیند سے ترسائی جائیں گی، قیامت والے دن ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرایا جائے گا۔ کچھ حالات کا مجھے علم ہو رہا ہے کہ روحانی غذا کا بھی انتظام میں کر رہا ہوں، کچھ عاشق رسول آپ کی جسمانی غذا کا بھی انتظام کر رہا ہوں۔ میں آپ کی بات کر رہا ہوں، ہم تے اونچی کہہ دو سبحان۔ میں نے ذیشان کو بھی منع کیا ہے، میں نے کہا ذیشان کوئی پتہ نہیں بندے کتنے آتے ہیں کتنے نہیں آتے۔ اس نے کہا میری تمنا ہے، میرے خیال ہے کوئی اور ساتھی جو ہے نا وہ درمیان میں کود گیا ہے، سبحان اللہ کو حضر ہے، وہ لگے ہوئے ہیں اپنے انتظام میں۔ اللہ کرے روحانی جسمانی دونوں ہی غذائیں مل جائیں، سبحان اللہ کا حضر۔ میں نے قادری مسجد میں سنت پورہ میں کئی مرتبہ یہ انتظام کیا کہ آنے والوں کو روزہ رکھایا جائے گا، لیکن ہمیں بندوں کا نہیں پتہ چلتا۔ ہم 1000 کا انتظام کرتے ہیں، بندہ 1500 ہو جاتا ہے۔ پھر بیان اگر ہمارا 1 بجے ختم ہو جاتا ہے تو لوگ اسی وقت کہتے ہیں جی دسترخوان بچھاؤ، ہمیں کھانا کھلاؤ، ہمیں کھانا کھلاؤ۔ وہ دور والے حضرات رہ جاتے، نزدیک والے کھا کے فرّا یا فرو فرار ہو جاتے۔ اس لیے ہم نے انتظامات ہی کرنا چھوڑ دیا کہ اتنے آدمیوں کو سنبھالنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ دسترخوان بچھائیں، پھر برتن لائیں، پھر ان کو کھلائیں، پھر سب سے پہلے کن کو کھلانا ہے، بعد میں کس کو کھلانا ہے، یہ کوئی پتہ نہیں چلتا۔ کوئی ساتھی آیا تھا میرے پاس، اس نے کہا جی میں کچھ ڈبوں کا انتظام کر دیتا ہوں۔ میں نے منع کیا ہے، لیکن لگتا ہے کہ وہ کچھ کر رہا ہے، سبحان اللہ کو۔ آپ کا نمبر رمضان میں لگاؤں گا۔ یہ بیمار ہے ذیشان، سکوٹر سے گر گیا ہے، گھٹنے کے اوپر چوٹ لگی، آج میری دعوت پہ آیا۔ میں نے کہا آنا ضرور ہے، چاہے کرسی پہ بیٹھے رہو۔ اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ مسجد کی خدمت میں بڑا اس کا تعاون ہے، بڑی خدمت ہے، اللہ قبول فرمائے۔ حاجی صاحب کو تو اللہ زیادہ ہی قبول کر لے، آمین کہو۔ یہ ہمارا جگر ہے، سنتے ہو نا، یہ ہمارا جگر ہے، سبحان اللہ۔ اس ہمارے اندر سے دعائیں نکلتی ہیں اس کے لیے، سبحان اللہ کہو۔ آپ کہیں گے جامی صاحب کیوں؟ میں نے جمعے کے اندر کہا مجھے 3 لاکھ روپے چاہیے قرض حسنہ۔ قرض حسنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب میرے پاس آ جائیں گے میں واپس کر دوں گا۔ میں نے کہا حاجی صاحب 3 لاکھ روپے چاہیے، عام لوگوں سے کہا شاہد۔ تو حاجی عظیم کہنے لگا میں 3 لاکھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا جی میں 1 ماہ میں واپس کر دوں گا۔
ابھی کوئی میرا خیال 18-19 دن ہو گئے، ہم نے پیسے واپس کر دیے ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر میں نے یہ جمعے پہ کہا، میں نے کہا حاجی صاحب مسجد کا کام میں نے نہیں روکنا، یہ کام جاری رہے گا، مجھے جہاں سے بھی پیسہ لے کر آنا پڑا، قرض حسنہ لوں یا ویسے کسی سے جا کر لوں، کام میں نے بند نہیں کرنا۔ حاجی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جناب کسی سے پیسہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا قرضہ لینا وہ حاجی عظیم حاضر ہے۔ بلند آواز سے کہہ دیں۔ ہمارے محلے میں عمران کے باپ بھی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کرو۔ یہ پڑوسی ہیں ہمارے عمران صاحب، ان کا نام کیا ہے اس بابے کا؟ حاجی بشیر احمد بیمار۔ میں دور نہ جاؤں، میں نے تھوڑا وقت لینا ہے، توجہ میری طرف فرمائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کر کر کے بدن کو تھکایا کرو، راتوں کو اٹھ کر ان آنکھوں کو نیند سے ترسایا کرو۔ پھر سن لو، جو بدن عبادت کرتے ہوئے تھک جائے گا قبر کے اندر میٹھی نیند سلا دیا جائے گا۔ جو آنکھیں آج اللہ کی یاد کے لیے، اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے نیند سے ترسائی جائیں گی، قیامت والے دن ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرایا جائے گا۔ قاری معاویہ صاحب باہر صفیں بچھا دینا، کناتیں ہم نے لگا دی ہیں، صفیں باہر بچھا دو، دعا کا ٹائم ہونے والا ہے، کوئی ساتھی جائے نہ واپس، باہر بچھا دو، ہوا بھی لگتی رہے، دعا میں بھی شامل ہو جائے۔ آواز جا رہی باہر؟ توجہ میری طرف ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کا دیدار کرایا جائے گا۔ کیا؟ ایک بات کہتا ہوں پھر میں بات کو ذرا سمیٹ رہا ہوں۔ قیامت والے دن جب ہم سارے جنت میں چلے جائیں گے، تھوڑے لوگوں کا خیال ہے میرا، اللہ بڑا پیارا خطاب کرے گا، شاہد کیا کہے گا؟ اللہ فرمائیں گے حل رضیتم، میرے بندو تم میرے اوپر راضی ہو چکے ہو۔ اور دیکھو کیسا جملہ اللہ کہہ رہا ہے، حل رضیتم، میرے بندو تم مجھ سے راضی ہو چکے ہو۔ ہم سارے کہیں گے یا اللہ ہم راضی ہو چکے ہیں، جہنم سے بچ گئے، سانپوں سے بچ گئے، بچھوؤں سے بچ گئے، آگ کے عذاب سے بچ گئے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے حل اوتیکم افضل من ذالک، میں نے جتنی نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں میں اور بھی کچھ دینا چاہتا ہوں، مانگو مجھ سے، مانگو مجھ سے مانگو۔ بندے پریشان ہو جائیں گے، اللہ سے اب کیا مانگے؟ حوریں بھی مل گئی ہیں، دودھ بھی خالص مل گیا، شہد بھی خالص مل گیا، پانی بھی خالص مل گیا، حوریں مل گئی، رقبہ بہت زیادہ مل گیا۔ اب اللہ کہتے ہیں مانگو مجھ سے اور مانگو، جس طرح حضور نے ابو ہریرہ سے کہا تھا اور پی لو، اور پی لو، اور پی لو۔ ایک پیالہ دودھ کا پی لو پی لو، وہ 72 آدمیوں سے ختم نہیں ہوا۔ بہانہ تو سارا ابو ہریرہ نے بنایا تھا، شاید کسی کو پتہ نہ ہو، میں شیشی کھول دیتا ہوں۔ ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے کبھی کبھی صف میں کھڑے ہوئے گر جاتے تھے، لوگ کہتے تھے مرگی کا دورہ پڑا ہے، فرمایا مرگی نہیں ہے، کئی دن کا فاقہ ہے، اس کی وجہ سے میں گر جاتا ہوں۔ ایک دن نماز پڑھی اور مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کے حضرت ابو بکر گزرے، حضرت ٹھہر جاؤ ذرا، یہ مسئلہ تو بتاؤ۔ مسئلہ بتایا، وہ چلے گئے۔ اور تیرے صدقے جاواں، حاجی پہنچ گیا۔ حضرت عمر گزرے، رک جاؤ، یہ مسئلہ کیسا ہے؟ مسئلہ بتایا، وہ بھی چل دیے۔ تیسرا نمبر آ گیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور جب گزرنے لگے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں مسئلہ مجھے بتا دو۔ فرمایا میں تیرا مسئلہ سمجھ گیا ہوں، آجا میرے ساتھ چل ذرا، آ میرے نال چل ذرا، میں سمجھ گیا ہوں۔ گھر میں گئے، کچھ ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایک دودھ کا پیالہ ہے، وہ بھی کسی نے ہدیے کے طور پر بھیجا۔
فرمایا ادھر آؤ ابو ہریرہ۔ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا یہ پکڑو پیالہ، وہ جو 72 چبوترے پر قرآن پڑھ رہے ہیں ایک ایک کو پلانا شروع کرو۔ دل میں خیال ہے بھوک تے مینوں سب تو زیادہ لگی ہوئی ہے، ہیلے بہانے میں کر رہے ہیں، اس پیالے سے بچنا باقی کی ہے۔ حضور نے فرمایا جا انہوں نے پلا کیا، اور ذرا قرآن پڑھ دے بہن درویش طالب علم دوروں دوروں آئے ہیں۔ آپ بھی ذرا طلباء کا خیال رکھا کریں، سبحان اللہ کہو ذرا۔ آپ کے اس مدرسے کے اندر کوئی نماز پڑھا رہا ہے، کوئی جمعہ پڑھا رہا ہے، کوئی بچوں کو پڑھا رہا ہے، اوپر استانیاں 2 بچیوں کو پڑھا رہی ہیں، پھر ان کے کھانے کا انتظام ہے، ان کے بجلی کے بل کا انتظام ہے، ان کی دال دلیے کا انتظام ہے، وہ آپ ہی نے کرنا ہے۔ کہو انشاءاللہ، پھر کہہ دو انشاءاللہ۔ سارا ہیلا بہانہ میں نے اپنے لیے کیا۔ فرمایا پلاؤ ان کو جا کر، ایک ایک سے شروع کیا پلایا۔ پیالہ اسی طرح لبالب بھرا ہوا ہے، 1 انچ 1 قطرہ بھی نیچے نہیں ہو۔ نبی ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ میں نے سب کو پلا لیا۔ فرمایا اب تو پی۔ وہ کہتے ہیں میں نے پیالے کو منہ لگایا، یہاں تک آ گیا، حضور نے فرمایا اور پی لے۔ اور کہاں سے بات چلی تھی وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ میں نے اور پیا، حضور نے فرمایا اور پی لے، اور پی لے، اور پی لے۔ میرے یہاں تک آ گیا، میں نے عرض کیا حضور اب میری بس ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پیالہ مجھے پکڑا دو۔ پیالہ پکڑ لیا۔ ابو ہریرہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں سب نے پی لیا۔ پیالے کے اندر دودھ اسی طرح جوش مار رہا تھا۔ پھر حضور نے 72 شاگردوں کا جھوٹا خود پی لیا۔ اور پی لو، اور پی لو۔ اللہ جنتیوں سے کہو گے اور مانگو، اور مانگو، اور اب کیا مانگیں؟ چلو چلو ایسے کرو، جن کے پاس جمعہ پڑھتے تھے نا مولویوں کے پاس، ان سے پوچھو کہ اللہ کہہ رہا ہے بھئی مانگو تو کیا مانگیں۔ جس عالم کے پیچھے تم جمعہ پڑھتے تھے نا اس سے جا کر پوچھو۔ اب آپ پڑھیں گے تو میں بتاؤں گا نا انشاءاللہ۔ کہو 2-3 ماہ میرے ادھر رہ گئے ہیں، 4 ماہ ادھر ہو گئے ہیں، 6 ماہ کی میں نے چھٹی لی ہوئی ہے، 2 ماہ 3 ماہ باقی ہیں۔ پھر بھی میں نے کوشش کرنی ہے جب تک مکمل نہیں ہوتی مسجد میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ مسجد میں نے مکمل کرنی، کہو انشاءاللہ۔ آپ سب کو اندر داخل کر کے پھر کہیں جاؤں گا، سبحان اللہ کہو۔ تنویر بھائی ذرا تیار رہنا۔ تو لیٹ کر دے میں تو تیری مرضی ہوں، میں کی کہہ سکتا۔ میں تو تمہیں ہر ہفتے جگاتا ہوں، بجر نہیں ہے، سیمٹ نہیں ہے اور ریتا نہیں ہے۔ اچھا جی لے لو، میں پیسے دے دوں گا، سبحان اللہ کو۔ توجہ میری طرف رہے، اللہ فرمائیں گے اور مانگو، اور مانگو۔ علماء سے مشورہ ہوگا، علماء کہہ گے جب اللہ بار بار پوچھ رہا ہے مانگو مانگو، اب اللہ سے کہہ دو کہ یا اللہ سب کچھ مل چکا ہے، اب اپنا دیدار ہی کرا دے۔ اللہ فرمائیں گے میں اپنا دیدار کرانے لگا ہوں، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ یا اللہ یہ جتنے دیوانے پروانے مستانے آئے ہیں نیند قربان کر گئے اس رات کی عظمت اور برکت کے لیے، یا اللہ سب کو اپنا اور اپنے حبیب کا دیدار نصیب فرما دے۔ جب دیدار ہوگا پھر اللہ بڑا پیارا خطاب کر کے کہیں گے اُحِلَّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي، بخاری شریف کے الفاظ، اُحِلَّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا۔ میرے بندو آج کے بعد میری رضا تمہارے اوپر حلال ہو چکی ہے، میری ناراضگی ہمیشہ کے لیے حرام ہو چکی ہے۔
5 سال کے بعد الیکشن نہیں ہوگا، کل عدم نہیں ہوگا، فرمایا تم جنتی ہو، اسی میں ہمیشہ رہو گے، بڑھاپا نہیں آئے گا، بیماری نہیں آئے گی، پیشاب پخانہ نہیں ہوگا، حسن میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا، موت کو بھی موت آ جائے گی، عیش کرو۔ اب اللہ کہیں گے عیش کرو۔ ادھر تو بندہ صبح ٹھیک ہے، شام کو بیمار ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا، صبح مالدار ہے، شام کو مفلس ہو جاتا ہے، فرمایا نہیں، اب موج ہی موج کرو۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، ٹلے بہ گئے اور میں سمجھ رہا توڑیاں داواں، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بر و بر ارض و سما، بر و بر ارض و سما، ماء و شما کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے۔ آخری بات سن لو، اس رات میں سب کی بخشش ہوتی ہے، لیکن کچھ بدبخت بد نصیب ایسے ہیں جو محروم رہتے ہیں۔ نمبر 1، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ نمبر 2، جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کو بھی معافی نہیں ملے گی۔ نمبر 3، جو شراب کا عادی ہے، توبہ نہیں کرتا، اس کو بھی اس رات معاف نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 4، قطع رحمی کرنے والا، اس کو بھی اللہ معاف نہیں کریں گے، اور کسی کا کینہ اپنے سینے میں رکھنے والا جو ہے اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرتے۔ اگر یہ بیماریاں میرے اندر آپ کے اندر ہیں تو آج توبہ کر لینی چاہیے، تاکہ بخشش اور رحمت کے دروازے ہم سب پہ کھل جائیں، اور جب ہم اللہ کو راضی کریں گے، اللہ فرماتے ہیں پھر میرا بندہ میں تمہیں روٹی بھی دوں گا، بوٹی بھی دوں گا، کاریں بھی دوں گا، بہاریں بھی دوں گا، تیرے مرنے کے بعد تیرے جنازے کے اندر سرور بھی لاؤں گا، تیری قبر میں نور بھی لاؤں گا۔ اپنے تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں۔ یہ پولیس میں ہوتا ہے، چھٹی لے کے آ گیا پتہ نہیں، سبحان اللہ۔ میں تمہیں سب کچھ عطا کروں گا، اور مرتے وقت میں تیری زبان پر جاری کر دوں گا لا الہ الا اللہ۔ آواز نہیں آ رہی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کون مقام میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اول آخر ہے اللہ، کون ہے؟ اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، حافظ ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ کہو صلی اللہ، پھر کہہ دو صلی اللہ۔